بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں تقدیر کی وجہ سے چھپا کر رکھی ہوتی ہیں لوگوں سے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ظاہر کر دیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہونی ہوتی ہیں، جن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے، وہ رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ اب ایک سوال کچھ عرصے سے چل رہا تھا کہ انڈیا ورلڈ کپ کیوں ہارا، تو میں نے اس کا جواب کچھ ساتھیوں کو دیا تھا۔ میں نے کہا بھائی جس وجہ سے پاکستان ہارا ہے۔ اب سوال یہ کہ وہ وجہ کیا تھی؟ ایک تو میں پہلے بتا چکا ہوں، پہلے بیان میں نے بتایا تھا کہ وہ نماز ہے، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ سوائے عقل مندوں کے کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کوئی اس کو مانتا نہیں ہے۔ میں اس کی دلیل دے دیتا ہوں، پھر دوسری اور بڑی جو اہم وجہ اس کی طرف چلتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نماز سے مدد حاصل کریں، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے میچ پھر دیکھیں گے اس کو۔ پھر دوسرا یہ کہ کیا میچ کے وقت میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام نہیں آتا؟ ہمیں یہ نہیں کہا جاتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ کیوں آؤ نماز کی طرف؟ اس لیے کہ حی علی الفلاح، اس میں کامیابی اور جیت ہے۔ مراد اس سے بھائی دونوں جہانوں کی کامیابی ہوتی ہے، یہاں کی بھی وہاں کی بھی۔ اب بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بات بھی آپ کے علم میں میرے خیال میں ہوگی کہ میچ عام طور پر اسی وقت میں چل رہا ہوتا ہے جب نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں، عصر، مغرب یا عشاء کے وقت میں تقریباً۔ کیا دوسرے اوقات میں میچ کھیلنا منع ہے؟ خیر بہرحال اگر میں کہوں کہ یہ ایک پلان ہے بنایا ہوا تو پھر لوگ کہیں گے کہ ہر بات پلان ہوتی ہے۔ خیر کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے نا وہ ایک نماز ہی بچی ہے اصل میں کرنے کی، تو انہوں نے ٹائم ہی ایسا رکھ دیا کہ یہ نمازوں بھی ان کی ضائع جائیں۔ خیر بہرحال اب دوسری وجہ کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فلسطین، دوسری وجہ کیا ہے؟ فلسطین۔ اب شکر کریں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ شکر کریں کہ وقت پر ہار کر ہم واپس آ گئے ہیں۔ چلو کچھ وقت تو ہمیں مل گیا پاکستان کو، ورنہ ابھی تک میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر پاکستان جیت کے آتا نا تو ابھی تک ان کے جشن اور تماشے چل رہے ہوتے، ان کو کچھ بھی نہ پتہ چلتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک طرف فلسطین جل رہا ہے، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، اور ہم میچ میں لگے ہوئے ہیں۔ کہ اللہ اس کا سوال ہم سے نہیں پوچھے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا۔ اس سے بڑھ کر یہ ہم نے تو اس سے بڑی حرکت یہ کی ہے کہ انہیں یہودی کمپنیوں کی مشہوریاں دے رہے ہیں۔ کرکٹ کے جو کھلاڑی ہیں ان کی شرٹس کے اوپر کس کے لوگو لگے ہوئے ہیں کس کو نہیں پتا، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ جیت کر دکھاؤ، اسرائیل کی مدد کرو مسلمان ہو کر، شرم نہیں تمہیں آتی؟ اور پھر بولو کہ ہم جیت جائیں گے۔ میں نے کلپ دیا تھا اس کے اوپر ایک، وہ کچھ دن پہلے میں نے اس پر بیان دیا تھا کہ یہ ہارے گا، آپ نکال کر دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور انڈیا نے بھی یہی کیا، پہلے اسرائیل کی سپورٹ کرتے رہے۔ بھائی جس وقت اسرائیل کی سپورٹ کی تھی انڈیا نے، پاکستان کو چاہیے تھا احتجاجاً وہاں سے واپس آ جاتے، نہیں آئے، لگے رہے۔ ہارنا تو تھا ہی پکا دوسری حرکتوں کی وجہ سے اپنے۔ پھر جمعے کے دن تو انہوں نے حد کر دی کہ مسجدوں کے اندر جا کر، یہ جس دن یہ ہارا ہے سنڈے کے دن، اس سے پیچھے جو جمعہ تھا، مسجدوں میں جا کر پولیس کو بھیجا، ٹھیک ہے، کہ ائمہ کو روکیں کہ فلسطین کے حق میں دعا نہیں کرنی۔ واہ کیا بات ہے! اب اللہ کو روک کر دکھاؤ نا کہ تمہیں ہارنے سے روکے وہ، اور تمہیں ہرائے گا، اللہ کو روک کر دکھاؤ۔ میں دیکھیں سارے انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، انڈیا میں بہت سارے لوگ بہت اچھے ہیں اور ہم سے کئی درجہ بہتر ہیں جو مسلمان ہیں وہاں کے، خاص طور پر۔ ابھی جو کچھ دن پہلے مہا شٹر کیا نام ہے اس جگہ کا، وہاں ایک جو بہت تاریخی قسم کا انہوں نے ایک احتجاج کیا فلسطینیوں کے حق میں، ڈمیاں بنا کے رکھی ہوئی تھیں کسی چیز کی، اس کے اوپر بلڈ پھینکا ہوا تھا اور وہ مختلف پکچریں، اور بہت لاکھوں لوگ وہاں جمع تھے۔ اس طرح کا مجھے احتجاج لا کر دکھاؤ کہیں کیا ہو، تو یہ بھی تو انڈیا میں ہوا نا۔ میں سرکار بات کر رہا ہوں مودی سرکار کی، ٹھیک ہے۔ عوام میں سے جو بھی فلسطین کے حق میں بولنے والا ہے یا ان کا دکھ اور درد رکھنے والا ہے، میں اس کی دل سے قدر کرتا ہوں، بھلے وہ ہندو کیوں نہ ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ اس فلسطینیوں کا دل کے اندر دکھ اور درد رکھنے والا میرے لیے قابل احترام ہے۔ اصل مسئلہ تو سرکار کا ہے نا، اللہ نے اسے ذلیل کر کے دکھا دیا۔ کیا کب اس کے تقاضے سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہے، اس کو کیسے کر کے دکھایا کہ اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے ورلڈ کپ دلوا دیا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو تھوڑا سا شکست کا احساس تو ہو تھوڑا سا،
کہ شکست کیا ہوتی ہے. آپ یاد رکھیں انڈیا کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی عبرتناک شکست دیکھنے میں نہیں آئی جیسی اس وقت دیکھی ہے. اب ذرا غور سے آپ سنیں اس بات کو کہ ایک یوٹیوبر ہے، ان کا بہت مشہور ہے، دھرو رادھے ہے، کیا نام ہے اس کا. اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی، بہت بہترین ویڈیو بناتا ہے. اس نے سارے اس میچ کے اندر کیے ہوئے کارنامے اس نے بتایا کہ ہم نے فلاں جگہ یہ ریکارڈ قائم کیا، فلاں جگہ ہم نے یہ ریکارڈ کر دیا. تو میں نے اس پر کمنٹ کیے تھے کہ نہیں، اس دفعہ نہیں آپ لوگ جیتنے والے، جو کارنامے کرنے تھے وہ کر دیے. اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کسی سے انتقام لینا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، کسی سے ذلیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو خوب شہرت سے نوازتے ہیں تاکہ وہ اپنے تکبر اور سرکشی میں خوب بڑھ جائیں. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میچ کے اندر کہ ابرہہ کے لشکر کی طرح پورا لشکر آیا ہوا تھا. سنگر کیا، گانے والے کیا، شلیاں، پٹاخے، آتش بازی کا سامان سب کچھ لے کر آئے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے دکھا دیا. دوسرا یہ کہ جب کسی انسان کو شہرت ملتی ہے نا بہت زیادہ، وہ بلندیوں پر جاتا ہے تو لوگوں کی نظریں اس پر لگ جاتی ہیں کہ ہاں یار اب دیکھو یہ کیا کارنامہ کرتا ہے. پھر اللہ اس کی رسی کو کھینچتے ہیں تاکہ اس کا تکبر اور اس کا جو غرور ہے نا وہ خاک میں ملے، اور اوندھے منہ اللہ تعالیٰ اوپر سے اس کو پٹک کر نیچے زمین کے اوپر گرا کر مارتے ہیں. وہ پھر ہیرو سے زیرو بن جاتا ہے بالکل ایک دم سے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ذلیل اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا. دوسرا کہ جو کپ ان کو دیا گیا تھا اس کے اوپر کچھ کھلاڑی جو آسٹریلیا کے تھے وہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی وہ کر کے دکھایا کہ جس چیز کو تم چوما کرتے تھے، بڑا محبوب سمجھتے تھے نا، دیکھو اس کا یہ حال کیا ان لوگوں نے. اور انہوں نے اس پر اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ہماری اتنی وہ محبوب چیز کو آپ پاؤں رکھ کے بیٹھے ہیں. بھائی تمہاری کہاں رہی، اب گئی تمہارے ہاتھ سے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ پھر ان کی پابندی کے باوجود ایک فلسطینی، خدا جانے کون آدمی تھا، وہ فلسطین کی حمایت میں انہی کے گراؤنڈ میں نکل آیا. اب رو کر دکھاؤ لوگوں کو کہ فلسطین کی حمایت نہیں کرنی. تیسری بات یہ کہ اگر جیت جاتے تو تکبر اور سرکشی میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتے. اب چپ سادھ کر بیٹھ گئے نا، خاموشی ہو گئی نا. پھر وہی اسی گراؤنڈ کے اندر انہی آسٹریلین سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حق میں نعرے بھی لگوائے. سبحان اللہ، یہ اللہ کا انتقام تھا بھائی. ٹھیک ہے، یہ تو دنیا کا ایک چھوٹا سا عذاب ہے. ابھی تو فلسطینیوں کے خلاف بولنے والوں پر بہت کچھ اللہ کی طرف سے آئے گا. ابھی ان کو بہت کچھ بھگتنا ہے، اور آخرت کا عذاب تو پھر اس سے بھی کتنا سخت ہوگا جتنی ان لوگوں نے ان کے خلاف بکواسات کی ہیں فلسطین کے خلاف، اور اسی طریقے سے اسرائیل کی ہیلپ کی ہے. وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. آپ نے ان کے رونے کی تصاویر دیکھی ہوں گی نا، یہ انڈین کھلاڑیوں کے رونے کی تصاویر تو دیکھی ہوں گی. میرے بھائی فلسطینی ان سے بہت زیادہ روئے ہیں. اگر ان سب لوگوں کے آنسو جمع کیے جائیں، یہ جتنے لوگ روئے ہیں پورے انڈیا کے، میں لگا لیتا ہوں، جتنے لوگ پورے انڈیا کے روئے ہیں، اگر سب کے آنسو جمع کیے جائیں نا تو فلسطین کے کسی ایک چھوٹے بچے کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ جو آنسو نکلے ہیں نا، یہ جیت اور ہار کے آنسو تھے. وہ تو گھر لوٹ جانے کے تھے، ظلم کے آنسو تھے، وہ مظلومیت کے آنسو تھے، وہ ماں باپ کے شہید ہو جانے کے آنسو تھے. وہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب یہ ان کو بھگتنا پڑے گا. اور یہ بھی میں بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے خود کروائے ہیں. دیکھیں، پاکستان کے حق میں نعرے لگوائے، یہ اللہ تعالیٰ نے لگوائے ہیں تاکہ مودی سرکار کو جلایا جائے دبا کر. گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو بھیج دیا فلسطین کی حمایت کرنے کے لیے. کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا ہے ان کو بتانے کے لیے کہ فلسطین کے حق میں آواز بند نہیں ہو سکتی جتنا بھی آپ زور لگا لو. اور اسی طریقے سے مودی سرکار کے ہاتھ سے کپ دلوایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ اس سے ذلت کا احساس ہو، اور کپ کے اوپر پھر وہ ٹیم پاؤں رکھ کر بیٹھی تاکہ اس کو پتہ چلے کہ محبوب چیز کے کھونے کا غم کیا ہوتا ہے، اس کی شکست کا غم کیا ہوتا ہے. پھر ان کو شکست کس نے دی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تاکہ کسی کا تکبر اور سرکشی کا جو انجام ہے نا ان کو پتہ چلے. اور یاد رکھنا، جو بھی فلسطین کے خلاف اٹھے گا اس کا یہی حشر ہوگا. یہ ذہن میں رکھ لینا، فلسطین آزاد ہوگا. اور جتنے یہ یہاں پر اسرائیلی آئے ہوئے ہیں یہ چھوڑ کر بھاگیں گے. اور ابھی تو میں وہ خبریں نہیں بتا رہا، ورنہ بات مزید ابھی بھی بات بہت لمبی ہو گئی. وہ خبریں نہیں بتا رہا جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟